الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بیماری جو اکثر ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق اور ہمارے تعلقات کو برباد کر دیتی ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے، اور وہ بیماری ہے غصہ۔ بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، کہ غصہ مت کر۔ اور یہ جملہ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تو معلوم ہوا کہ ایسی بیماری جس بیماری سے حضور نے 3 مرتبہ منع فرمایا ہے، وہ کتنی موذی مرض اور خطرناک بیماری ہے۔ تو یہ غصہ ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے تعلقات کے لیے اور ہمارے اخلاق کے لیے بہت خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الغضب لیفسد الایمان، کہ بے شک غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، کما یفسد الصبر العسل، جیسے الوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے، شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے غصے کے بارے میں فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اس لیے غصہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر 2 دوست موجود ہیں تو وہاں غصے کی وجہ سے لڑائی، اگر گھر کے اندر شوہر اور بیوی موجود ہیں، غصے کی وجہ سے لڑائی، اور دور و دور نفرت، بغض، حسد، کینہ، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اگر استاد شاگرد کا معاملہ ہے تو غصے کی حالت میں استاد شاگردوں کو بہت زیادہ مارنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح محلے کے اندر پڑوسی غصے کے اندر آ کر گالی گلوچ، اس لیے فرمایا کہ غصہ اتنی سخت اور خطرناک چیز ہے کہ انسان غصے کی حالت میں کفر تک کی باتیں اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے، اور اگر کفر تک نہ بھی پہنچے تو غصے کی حالت میں انسان نور ایمان سے انسان کے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور یا کم از کم انسان کا تکمیل ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری اتنی سخت اور اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر قوت برداشت، ہمارے اندر حوصلہ، ہمارے اندر ظرف، ہمارے اندر معافی، ہمارے اندر تلافی، اس سب کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر بندہ خون کا پیاسا ہے، لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا کیا فرمان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور غلطی پر معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بڑے پسند فرماتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ مشہور آپ نے اکثر سنا، لیکن میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کتنا غصے کا موقع ہے، لیکن آپ نے غصہ پی کر ایک سبق دیا ہے مجھے اور آپ کو، کہ کسی موقع پر آپ نے دشمن کو گرایا قتل کے لیے، تو اس نے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے فوراً چھوڑ دیا، تو وہ کہنے لگا، حضرت آپ نے تو مجھے قتل کرنا تھا، میں تو کافر تھا اور آپ کے نبی کا گستاخ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ غصے کو پی جاؤ، تو میں نے غصے کو پیا ہے اور تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ کافر اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراً حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق برابر رہیں، اچھے رہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہوں، تو ہمیں اس بات پہ آنا ہوگا کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا اور غصے کو پی جانا ہوگا زندگی کے معاملات میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، کہ اگر غصہ آ جائے تو میرے آقا نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں
کچھ طریقے ارشاد فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر زندگی کے معاملات میں جب غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ غصہ چونکہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کو بجھاتا پانی ہے، تو اس لیے فرمایا اگر غصہ آ جائے تو وضو کر لیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی حالت اور اپنی حیت تبدیل کر لے۔ اور اسی طرح فرمایا تیسری بات کہ خاموش رہنا، غصے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو قابو کر گئے، خاموش ہو گئے تو بہت بڑے گناہ سے اور بہت بڑی نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یا خاموش ہو جائیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے بھگا دیں، اس لیے کہ جب غصہ آتا ہے تو یہ شیطان انسان کے دل و دماغ پر ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے اور دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے، اور انسان کا نفس اور انسان کی طبیعت اور مزاج سختی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔